زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ. الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد كل شیء والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام بزرگ حضرات، جناب شکیل احمد صاحب، ابو ورق نقانی بن یہ اللہ عز و جل کی نعمت ہے اس مسجد پر، جہاں پر اصول علم کے لیے مجلسوں کو منعقد کیا جاتا ہے، جس میں اکثر علماء اکرام ہی کو بلایا جاتا ہے. یہ نعمت ہے کہ جس کا احساس اللہ عز و جل نے مسجد کمیٹی کے دل میں ڈالا. یہ نعمت ہے جس کا احساس اللہ عز و جل نے ذمہ داروں کے دل میں ڈالا. ورنہ یوں کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان کے گناہوں کے اثرات میں سے 10 اثرات شیخ محترم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور لکھتے ہوئے کہتے ہیں سب سے پہلے اثر کا ذکر کرتے ہوئے کہ انسان کے گناہوں کے اثرات میں پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اصول علم سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جب امام شافعی رحمہ اللہ دین سیکھنے کے لیے آتے مجلس میں، تو امام مالک نے امام شافعی سے کہا، ان کی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے، ان کے اصول علم کے طریقہ کار دیکھتے ہوئے، کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہارے دل کو وہ نور اور روشنی ہدایت عطا کر دی علم کی. اور یاد رکھو، امام مالک امام شافعی کو نصیحت کرتے ہیں، یاد رکھو اپنے گناہوں کے ذریعے اس دل کو جو نور ملا ہے اسے بجھا نہ دینا. تو اصول علم وہ چراغ ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، جس کو اللہ عز و جل نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات کے ہر گھر میں روشنی کے لیے اور ہر گھر کے علاوہ ہر دل کو منور کرنے کے لیے روانہ کیا ہے. اور اس کی مجلس اگر منعقد ہو رہی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہم سب پر ہے، جس کا احساس غالباً ہم میں سے کسی کو نہیں. عزیز دوستوں، عنوان جو دیا گیا وہ یہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں آپ الفاظ پڑھیں گے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پیشن گوئی کے طور پر یا جو سو جائزے کے طور پر یہ الفاظ کئی احادیث میں درج کرتے کہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا. انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے جو کیف عملہم کتاب میں علامہ شیخ منجد رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، جو ترمذی شریف کی حدیث اسے بیان کی گئی ہے 2476. عزیز دوستوں، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا، یہ قیامت سے متعلق بات نہیں بلکہ اس دور کی بات ہے. اس حدیث میں جس بات کا ذکر کر دیا گیا ہے اس وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا یا اس دور میں تمہارا کیا حال ہوگا، من نوعن ہم اسی دور کے اندر ہے. تو اس دور میں وہ حدیث میں جو بات کہی گئی کیا ہمارا یہی حال ہے یا ہمارے حال کا ابھی بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے یا معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں گے یا معاشرے میں خیر کا کام کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی طرف جائزہ لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور مصعب بن عمیر تشریف لے کر آئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے جو مال میں اور جو فراوانی ان کی زندگی میں تھی، مال کی اور ہر چیز کی، وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے حدیث میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ لوگ ان کے کپڑے اور جوتے کو دیکھ کر تمنا کرتے کہ کاش ویسے کپڑے اور جوتے ہمیں بھی ملے. کہ آپ اگر عطر کا جو استعمال کرتے تھے وہ دوسرے گلیوں تک سونگے محسوس ہوتی تھی، لوگ ان کی خوشبو سے پہچانتے تھے کہ اس گلی سے یا قریب ہی سے مصعب بن عمیر کا جو سو گزر ہوا ہے. وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد حالات اس طرح ہوئے،
خاندان والوں نے جو سو محروم کر دیا جو سو مال اور دولت تمام چیزوں سے. مسجد نبی میں جو اس مجلس میں داخلہ لینے کے لیے آئے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر جو اپنے تن پر چادر ڈالے ہوئے تھے اس چادر کے اوپر چمڑے کے ٹکڑے کا پیون لگا ہوا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اس مجلس میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کے اس پیون لگے ہوئے کپڑے کو ایمان کی حالت لانے کے بعد جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کے وہ حالات جو پہلے کے تھے اور مصعب بن عمیر کے یہ حالات آج کے ہیں اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو روا ہو کر لوگوں سے حدیث ارشاد فرمائی اے لوگو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. ایک طرف مصعب بن عمیر کی زندگی کے حالات جو تبدیل ہوئے اور وہ مصعب بن عمیر کے لیے بھی نصیحت ہے, بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نصیحت ہے, بالخصوص میرے اور آپ کے لیے ہے کہ وہ دور میں ہم ہیں. آپ حدیث سننے کے بعد اندازہ لگائیں گے یہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما ہم سے پہلے بھی گزرا ہوگا, ہم سے بعد میں بھی آئے گا, لیکن ہم تو اس دور کے اندر ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے ایک شخص صبح کرے گا تو ایک جوڑا کپڑا پہنے گا اور پھر شام کرے گا تو شام کو دوسرا جوڑا کپڑا پہنے گا. ایک دن میں 2 جوڑے پہننا آج کے زمانے میں تو عام بات ہے. صبح آفس کو جانے کے کپڑے الگ, رات میں دعوت کو جانے کے کپڑے الگ. اس وقت تمہارے لیے کیا ہوگا کہ جب دن کے وقت میں ایک جوڑا لباس پہنو گے اور شام کے وقت میں دوسرا جوڑا لباس پہنو گے. اور کیا ہوگا تمہارا اسی دور کے اندر کہ لباس تو صبح و شام بدلتے ہی ہوگے, لیکن تمہارے کھانوں کا عالم یہ ہوگا کہ تمہارے سامنے کھانے کا ایک برتن رکھا جائے گا اور پھر اٹھایا جائے گا اور پھر دوسرا برتن رکھا جائے گا. کیا حال ہوگا تمہارا اس دور کے اندر. اب آپ یہاں کے ولیموں کو تو بہتر جانتے ہیں. اسٹارٹر حلیم سے ہوتا وہ اٹھتا نہیں, پھر پلیٹر آتا وہ اٹھتا نہیں, بریانی آتی وہ اٹھتا نہیں, مٹھا آتا, چلتے جائیں گا. کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا جس دور میں کہ کھانے کے برتن رکھے جائیں گے, ایک پھر اٹھایا جائے گا پھر دوسرا رکھا جائے گا. حدیث کے جب یہ 2 جملے آتے تو صحابہ کرام کی فکر کیا ہوتی, یہ فکر ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی حدیث سنے تو صحابہ کرام میں سے چند نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فراوانی کا دور, یعنی اتنے پیسے کا دور, اتنے راحت کا دور, اتنی خوشحالی کا دور, تو پھر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کیا ہم عبادت کے لیے زیادہ وقت نکال سکیں گے, اصول علم کے لیے زیادہ وقت نکال سکیں گے, کیا ہمارے پاس فراغت کا فارغ وقت لیجر ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور سے کہ اچھا وقت ہو جائے گا. پہلے تو صحابہ کے تعجب کے اوپر آپ توجہ دیجئے اور ان کے جذبے ایمانی کی طرف ذرا فکر کیجئے کہ راحت کی زندگی اگر صحابہ کو ملتی تو اول ترجیح یہ ہوتی عبادت اور اصول علم میں اپنی زندگی کو کھپا دینا. یہ مقصد, یہ نظریہ, یہ ویژن, یہ جو سو میتھڈالوجی اور یہ منہج صحابہ کرام نے دیا ہے کہ عبادت میں اپنی مشغولیت زیادہ بڑھا دینا جب تمہارے پاس لیجر وقت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس دور سے زیادہ اچھا وقت ہو گیا کیا وہ, کیونکہ کپڑے بھی ہوں گے, کھانا بھی ہوگا, پھر عبادت کی فرصت بھی ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں کاروبار کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب اتنا زیادہ پیسہ آ جائے گا تو بھاگ دوڑ کم کریں گے, یہ پیسے کا استعمال کرتے ہوئے کچھ اور کام کریں گے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما, کیا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سن لو میرے اصحاب, آج جس دور میں جیسے دور میں زندگی گزار رہے ہو یہ بہتر ہے اس دور سے جس دور میں 2 جوڑے بدلو گے اور کھانے پہ کھانے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے. یہ دور بہتر ہے تمہارا جو تم میرے ساتھ گزار رہے ہو. قرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ, ثم الذین یلونکم, اس کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ, ثم الذین یلونکم, اس کے بعد میرے بعد والوں کے بعد والوں کا زمانہ. صحابہ کا وہ دور بہت بہتر تھا عزیز دوستوں کہ زندگی کے اندر جتنا بھی ان کے پاس فرصت کا وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے خود 17 غزوات شامل کر لیے. غزوات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے, سرایا جسے کہا جاتا ہے وہ 50 سے زیادہ سرایا ہے. اپنی زندگی کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے لگانا, اصول علم کے لیے لگانا, تبلیغ کے لیے لگانا اور ساتھ ہی ساتھ عبادتوں کے اندر لگانا, یہ صحابہ کرام کا منہج, یہ صحابہ کرام کا طرز ہے. کب؟ جب وقت فرصت مل جاتا, جب بھاگ دوڑ زندگی میں آگے نہیں رہی تھی تو صحابہ کرام اس کام کے اندر جو سو آگے بڑھ جاتے.
یہ عظیم پیغام اس حدیث کا حدیث دوستو، اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا جب تمہارے لیے کپڑے دو دو جوڑ ایک ایک دن میں بدلنے کے لیے، کھانے پہ کھانے کے ڈشز رکھے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے اپنی زندگی کا جائزہ لینا، عبادت میں کہاں کھڑے ہوئے ہوں، اصول علم میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ انسان اس وقت تک عبادت نہیں کر سکتا جب تک کے لیے عبادت کا علم نہ ہو جائے۔ اللہ کی اس وقت تک اطاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر اطاعت اللہ کی عبادت ہے جب تک کہ اصول علم نہیں ہو سکتا۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے جہاں پر سورۃ العصر کی تفسیر لکھتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے سارے زمانے کے انسان، ہر دور کا ہر انسان خسارے کے راستے پہ، اس لیے کہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، لیکن جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل نیک کیا۔ علامہ شیخ عثیمین کہتے ہیں ایمان ممکن ہی نہیں جب تک کہ اصول علم نہ ہو جائے، عمل ممکن ہی نہیں جب تک کہ اصول علم نہ ہو جائے۔ علم کا اصول جب تک نہیں ہو سکتا، نہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا، نہ انسان جو سو عمل کے لیے آگے بڑھ سکتا۔ اصول علم بنیاد ہے۔ یہ حدیث کا بنیادی پیغام حدیث دوستو یہ ہے کہ اللہ کے دین سیکھنے کے لیے وقت کو لگانا۔ آج زمانے سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ دو جوڑے نہیں پہن سکتے، آج کا دور انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کے دستر پہ ایک سے زیادہ ڈش رکھے نہیں جا رہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کیا ہوگا اس وقت میں کہ اللہ کے بعد جب جواب دینے کے لیے کھڑے ہونا، یہ وقت میں ہے، یہ دور میں ہے، لیکن عبادتوں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ ابھی بھائی عبدالعزیز کہہ رہے تھے جمعے کے بارے میں، جو لاپرواہی کرے گا جنت میں بھی دیر سے داخلہ دیا جائے گا۔ عبادت کی فرصت، جمعے کی فکر نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے عالم آ جانے دو اپنے شہر کو، بڑے سے بڑے، اگر مسجد کے اندر 1 بجے جمعے کا خطبہ ہونے والا ہے، اپنا تو چھوڑو، اپن بردر ہی چھے، بڑے سے بڑے عالم بھی آ گئے، مسجد کا نیچے کا حال بھی نہیں پڑتا۔ 1 بجے جب اذان ہوتی تو 1:05 1:10 1:15 تک آنے کی عادت ہی چھے۔ کیوں؟ ابلیوا انڈا اٹھتا نہیں، پھر جو تو کھچڑی آتی وہ ہٹتا نہیں، پھر پاپڑ آتا، پھر سکی مرچی آتی، پھر اچار آتا، آم کا اچار الگ ہے، پھر لیمبو کا اچار ہے، ایک کے بعد ایک جو کھانوں کا دور ہے۔ اتنی فرصت اور غانٹا پن ہو گیا کہ یہ جو صحابہ کرام کا منس تھا اس کو بھلا دی ہم۔ اصول علم سے دور، عبادتوں سے دور، انتہائی لاپرواہی۔ لیکن وہ دور میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث دوستو سوچئے، پیسہ، فرصت، یہ عظیم نعمتیں ہیں اللہ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، ایک ہے مالداری، چلیے آپ کے پاس نہیں ہوں گے بھائی دن میں بدلنے کے جوڑے نہیں بھائی کھانے ہیں وہ ہم ایک ہی کھا رہے ہیں، دعوت ہم بھی نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مالداروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ حدیث کہا، ان انزلنا المال، کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے حدیث قدسی میں نے مال کو نازل کیا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے چیزیں زمین و آسمان بنے، زمین میں سونا ہے، زمین میں ہیرا ہے، زمین میں کوئلہ ہے، زمین میں آئل ہے، زمین میں پیٹرول ہے، زمین میں لوہا ہے، زمین میں آئرن اور ہے، زمین میں کیا نہیں ہے، سب کچھ یہیں ہے۔ ان انزلنا المال، میں نے مال کو نازل کیا، کیوں؟ غریب کو دینے، زکوٰۃ دینے، صدقہ دینے، خیرات دینے، بیوی بچوں کو کھلانے نہیں۔ ان انزلنا المال، حدیث قدسی میں علامہ شیخ البانی نے سے صحیح کہا مقصد یہ ہے لإقام الصلاۃ، مال ہوگا تمہاری زندگی میں اس لیے نماز کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ حدیث کی اتنی وسعت ہے حدیث دوستو، اگر آپ کے جیب میں پیسہ اتنا ہے کہ آپ کی زندگی کا گزر بسر ہو سکتا، اور کوئی گھر پہ کھٹکا مارنے والا نہیں قرضہ پوچھنے، کوئی فون کرنے والا نہیں آپ باقی پیسے لینے، انسان سکون سے نماز پڑھ سکتا، نماز میں توجہ باقی رہ سکتی، عبادت کے لیے وقت دے سکتا، مسجد میں بیٹھ کے قرآن سمجھ کے پڑھ سکتا، دروس میں آ کے درس سن سکتا۔ کب؟ لإقام الصلاۃ، مال ہوگا تو۔ مال کا بنیادی مقصد ہے انسان دین پہ قائم رہنا، انسان عبادت پہ قائم رہنا، انسان اصول علم کے اندر رہنا، اس لیے کہ مال انسان کے لیے کمانا ضروری ہے تاکہ دین کی سلامتی ہو۔ مال رہے گا تو دین سلامت ہے۔ انسان کی فکر جو سو حرام قرضوں کی طرف نہیں جاتی، سود کی طرف نہیں جاتی، مٹی کی طرف نہیں جاتی، چوری کی طرف نہیں جاتی، رشوت کی طرف نہیں جاتی، لوگوں کو ڈبانے کی طرف نہیں جاتی، ایک کاغذ پہ 3 زمینیں بیچنے کی طرف نہیں جاتی،
لِإِقَامِ الصَّلَاةِ. اس لیے نوجوانوں کی جماعت ضرورت ہے اس بات کی جد و جہد کرنا زندگی میں, خودداری اپنانا زندگی میں, پیسہ کمانے کے لیے جو بھاگ دوڑ کر سکتے حلال کرو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما, انسان جو سب سے بہتر کھانا کھاتا ہے وہ یہ ہے جو اپنی محنت کی کمائی سے کما کر کھاتا ہے, سب سے بہتر. پھر یہ بھی فرمایا نیچے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ سے بہتر ہے, صدقہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے, مانگنے والے ہاتھ سے بہتر. لِإِقَامِ الصَّلَاةِ. پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مقصد مال کا ہے بتا, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. پہلے نماز کو قائم کرنا, پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کا دوسرا مقصد ہے. انسان کے لیے ذہنی سکون ہوگا, پیس آف مائنڈ ہوگا, قلبی سکون ہوگا, ٹینشن نہیں ہوگی, بیوی بچوں کے اخراجات, گھر کا کرایہ, تمام چیزیں نکل رہی, انہیں عبادت کے لیے آ سکتا نہیں. دوسرا برعکس جو ہمارے زمانے کا ہے, ہماری اپنی ذاتی زندگی ہے, ہمارا اپنا میرا معاملہ ہے یا آپ کا معاملہ ہے, سب کچھ فراوانی رکھتے ہوئے دین سیکھنے فرصت نہیں ہے. ہفتہ واری اجتماع, ہفتہ واری اجتماع, صحابہ کا روز ہوتا اجتماع. ہر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے جب اذکار پڑھتے, اجتماع شروع ہوتا تھا, ان کا درس شروع ہوتا تھا, دینی تعلیم شروع ہوتی تھی. بھلے مختصر ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبات, لیکن مسلسل ہوتے تھے. اصول علم کے معاملے میں انتہائی دور. مساجد کہیں بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ تصور کر کے دیکھیں, 1 کروڑ کی مسجد, 1.5 کروڑ کی مسجد, 2.5 کروڑ کی مسجد, 3 کروڑ کی مسجد, کام 5 ٹائم کی اذان, 5 ٹائم کی نماز, لاکھ. صاف پوچھا, صفائی, ویکیوم کلینر, حمام, ہینڈ واش, ہر چیز ہے. جو ہونا ہے وہی نہیں ہے, جو ہونا ہے وہی نہیں ہے. قاری اچھے سے اچھے, امام اچھے سے اچھے, اذان اچھی سی اچھی, پھر اندر جو ہونا ہے وہ. ارے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی, سینٹرل پوائنٹ تھا مسجد نبوی تمام کاموں کے لیے. مدینے کے اندر صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی, 5 وقت کی اذان, 5 وقت کی نماز, مریض کے لیے خیمہ لگانا, چھپڑ تھا اصحاب صفا کا چھپڑ جسے کہتے ہیں, وہ چبوترا جو صحابہ کرام کی اصول علم کی یونیورسٹی تھی. قرآن جہاں بیٹھ کر لکھا جاتا تھا, حدیث جہاں بیٹھ کر لکھا جاتا تھا, قرآن کو جہاں یاد کیا جاتا تھا, حدیث کو جہاں یاد کیا جاتا تھا, قرآن کی الگ وحی لکھی جاتی تھی, حدیث کی الگ جو سو رائٹنگ لکھی جاتی تھی, کتابوں کو رکھا جاتا تھا. حتیٰ کہ جو دہشت گرد پکڑے جاتے تھے ان کو اندر نصیحت کرنے کے لیے مسجد نبی کے کھمبوں سے باندھا جاتا تھا, کھانا کھلانے کے لیے کام آتا تھا, مسافر کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی تھی, اور غریب کے لیے جو بیمار ہے اس کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا, اعتکاف کے لیے انتظام کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ عید کے دن مسجد نبی کے صحن میں کشتی کا بھی اہتمام کر دیا گیا تھا. اور کئی باتیں نکلتی مسجد نبی کی. اپنے مسجد کا زائدہ لیجئے. مساجد کا سب سے غلط کانسیپٹ آج مسلمانوں کے اندر ہے, صرف نماز, اذان, لاکھ. یہ کانسیپٹ انتہائی غلط ہے. ہر مسجد یاد رکھیے آپ مدرسے کی حیثیت رکھتی ہے, یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے. ضرورت نہیں ہے ایسے بڑے بڑے مدرسے آپ کو بنانے کے لیے, وہاں چندہ کر رہے, یہاں چندہ کر رہے. اتنے بڑے بڑے مساجد ہیں, میں بتا رہا ہوں حیدرآباد کے اندر, دنیا کے کئی علاقے کے اندر وہ مساجد ہی آپ کا مدرسہ بن سکتی, وہ مساجد میں اسکول چلا سکتے, وہ مساجد میں کالج چلا سکتے, سب کچھ آپ چلا سکتے. جب علماء کرام کے سامنے لے آ کر بیٹھیں گے, علماء کی کمیٹیاں بیٹھیں گی, وسعت کے ساتھ سوچیں گے, ویژن کے ساتھ سوچیں گے, نظریہ بڑا کریں گے, امت کے ریکوائرمنٹس کو سوچیں گے, ضرور کر سکتے. یورپ کے لوگ آگے ہیں, مسجد کے احاطے میں مسجد, مسجد کے احاطے میں اسکول, مسجد کے احاطے میں جم. کدھر سے بھی آنا ہی مسجد کے اندر انہیں. صحابہ کرام کی کشتی کے کرتب کہاں ہوتے تھے؟ مسجد سے نبوی کے صحن میں آنا ہی آنا ہے. تو عزیز دوستو, وَلِإِقَامِ الصَّلَاةِ, عبادتوں کی طرف رغبت ہونا. اگر زندگی میں مال اللہ نے دیا, عبادتوں کی طرف رغبت ہونا اگر اللہ عز و جل نے زندگی میں جو سو فراوانی دی ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی اکثر قدر ہی نہیں کرتے. ایک فرصت ہے, اس کے اندر فرصت کا وقت ہے, اصول علم کے لیے آگے بڑھیے. آن لائن کے ذریعے, آف لائن کے ذریعے, علماء کے ذریعے, کسی کے بھی پاس جائیے, کتاب پڑھیے, اصول علم کی طرف توجہ دیجیے. نہیں فرصت نہیں ہے بھائی, میں غریب آدمی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعا تھی, فقیری کی دعا نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فقیر بن جائے آدمی مانگتے پھرے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے موت دے تو مسکینوں کی دے، اور مجھے جب قیامت کے دن اٹھانا تو مسکینوں کے گروہ کے ساتھ اٹھانا۔ ویسے ہی ہوا کہ انسان کو بھاگ دوڑ کی فکر نہ ہو جائے۔ مسکین سے مراد فقیر نہیں ہے مانگنے والا، مسکین سے مراد وہ ہے کہ جس کی زندگی کی ضروریات کو اللہ رحمت سے پورا کر دیتا ہے۔ اب اسی وجہ تھی کہ وہ حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر صلاۃ الضحیٰ دو کرتے ہوئے 8 پڑھ لیتے تھے، جواب سننا رواتب کی ادائیگی ہو جاتی تھی، نمازوں کی ادائیگی ہو جاتی تھی، رات کو تہجد کی ادائیگی ہو جاتی تھی، ایسی تہجد کی ادائیگی کہ جس کے اندر پیروں میں سوجن آ جاتی تھی۔ مسکینوں کی زندگی کی وجہ سے فائدہ ہوا۔ آپ کو بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ ترکاری بیچنے والا ہے، رکشہ چلانے والا ہے، دیکھیے آپ بڑے آدمی سے زیادہ ٹینشن فری یہ لوگ رہتے ہیں۔ پیسے والے کو پیسے پہ پیسہ بنانے کی فکر ہے، یہی حدیث کا پیغام ہے۔ فرصت ہے تو یہی پیسے کو کنورٹ آگے 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 بڑھاتے 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 اسی فکر میں، پیسے پہ پیسہ۔ یقیناً حلال کام میں آگے بڑھی آپ جتنا بڑھ سکتے، لیکن یہ غفلت میں نہیں ڈال سکتا آپ کی بھاگم دوڑی زندگی کی۔ کس لیے؟ حصول علم اور عبادت کے لیے۔ مسکین آدمی ترکاری بیچ رہا، ٹائم پہ گھر کو چلے جانا۔ بعض جنے اثر کچھ جو سو کاروبار بند کر دیتے، آٹو والے چلتے پھرتے آتے، آٹو لگاتے، نماز پڑھتے، مغرب کو بند کر دے رہا ہوں بھائی، عشاء کو بند کر دے رہا ہوں بھائی، اثر کو بند کر دیتا ہوں بھائی۔ اطمینان کی زندگی ہے۔ مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں موت دے، مسکینوں میں اٹھا۔ لیکن ہر کوئی یہ دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر آپ کی بھی ایمان کی قابلیت بھی اتنی ہونا پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے بنیادی مقصد، کوئی مسکینی میں بھی ہے، کوئی فراوانی میں بھی ہے، اصول علم طرف آگے بڑھی۔ عزیز دوستو، بنیادی ضرورت ہے علم۔ علم ہوگا تو عبادت ہوگی، علم ہوگا تو ایمان بڑھے گا، علم ہوگا تو عمل ہوگا، عمل ہوگا تو ایمان میں اضافہ ہو گیا، نیکیاں ملیں گی، نیکیاں میزان میں جب تولی جائیں گی تو میزان میں نیکیوں کا پلڑا جب بھاری ہوگا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں لے کر حوض کوثر کے بعد حوض کوثر سے پل صراط کو پار کرنا، پل صراط سے جنت کا راستہ آسان۔ یہ سب کچھ اصول علم اور ایمان اور عمل کی وجہ سے آگے ہو سکتا، جو اللہ کی رحمت سے ہمیں مل سکتا، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا۔ اور عزیز دوستو، زمانے کے اندر آج جو حالات ہمارے پاس ہیں، سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ، بالخصوص جو امت کی جو آنے والی جنریشن ہے، آج جو گھروں میں 4 5 6 7 8 سال کے بچے ہیں، ان کے لیے دین کی مضبوطی کی فکر کرنا ضروری ہے۔ آج زمانے دراز سے صحابہ کرام کی کوشش اٹھا کر دیکھ لیجیے، جس وقت سے عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر سے خلافت کے دور میں کہا تھا رضی اللہ عنہ اجمعین کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ کمپائل کر لیجئے، ورنہ آنے والے زمانے کے لوگوں کو قرآن ایک جگہ محفوظ نہیں ملنے کے اندیشے ہیں۔ وہاں سے کارروائی شروع کی گئی، نسلوں کی فکر کی گئی، آنے والے لوگوں کا کیا کام نامہ ہونا ہے۔ بالخصوص ہماری توجہ عزیز دوستو ہمارے گھر کے چھوٹے بچوں پر ہونی چاہیے۔ یہ غلط فہمی چھوڑ دیجئے، دیکھتے دیکھتے سیکھ جاتا، دیکھتے دیکھتے سیکھتے سیکھتے 35 40 بھی نکل گئے، مسجد کو نئے آنے والے بھی ہیں، خطبوں میں نئے آنے والے بھی ہیں، اصول علم نہیں کرنے والے بھی ہیں، قرآن نہیں پڑھنے والے بھی ہیں، حدیث نہیں پڑھنے والے بھی ہیں، قرآن عربی میں دیکھ کر نہیں پڑھنے آ رہا تو اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ قرآن کی عربی آیت کو رومن میں کر لے رہے ہیں، الف لام میم اے ایل آئی ایف ایل اے ایم لام، گناہ ہے وہ بات۔ قرآن کی تحریر کو نہیں بدل سکتے آپ، قاف کی آواز آپ کو کہیں نہیں ملتی، ضاد کی آواز آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، وہ ضاد میں ہی ادا کرنا پڑے گا۔ اصول علم اپنی نسلوں کے لیے فکر کیجئے، جنریشن کے لیے۔ تصور کر کے دیکھیں صحابہ کرام کی فکر جو تھی اپنی اولاد کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ چھوٹے سے بچے جس کو ایسی تعلیم و تربیت اور منہج دیا گیا تھا، سبحان اللہ، کہ سورہ نصر کی تفسیر پر حضرت عمر نے جس کی رائے کو اقرار کر لیا، وہ ابن عباس نے کہا بتا اذا جاء نصر اللہ والفتح میں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا کی تفسیر تیرے قریب کیا ہے۔ حضرت عمر سے اور حضرت ابن عباس کی عمر میں کتنے سالوں کا فاصلہ تھا۔ حضرت عمر بڑے بڑے صحابہ کی مجلسوں میں لے کے ابن عباس کو جاتے تھے، بڑے صحابہ کہتے تھے کہ عمر
عمر یہ بچے کو کیوں لے کر آتے ہو؟ ایسے ہی بچے تو ہمارے گھروں میں بھی ہیں، ہم مجلس میں ہی لاتے۔ حضرت عمر کہتے کبھی اگر موقع پڑ جائے تو اس کی قابلیت آپ کو بتا دوں، سورۃ النصر کی تفسیر کی بات نکلی، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت عمر اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کے سامنے ابن عباس سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ کہ تمہارے قریب فسبح بحمد ربک واستغفر کا معنی کیا ہے؟ کہ اب حمد اور ثنا زیادہ کر دیجئے، عبادت زیادہ کر دیجئے، توبہ استغفار کر دیجئے۔ ابن عباس کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، یہ آیت کے نزول کے بعد اللہ نے پیغام دے دیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عمر سنتے کہتے ہیں جو ابن عباس کی رائے ہے وہی عمر کی رائے ہے اس آیت کے اوپر۔ عمر کیا ہے؟ 30-40 سال کا ڈیفرنس، لیکن فکر کس بات کی ہوتی؟ اپنی نسلوں کو تیار کرنا۔ حضرت ابو بکر کی فکر کیا تھی؟ نسلوں کو تیار کرنا۔ کیا وجہ تھی حضرت عائشہ کو 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دینا؟ کیا وجہ تھی 9 سال کی عمر میں وداعی کر دینا؟ 9 سال سے لے کے 18 سال 9 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہے۔ 100,000 سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ کے سینے میں محفوظ تھی۔ حضرت عائشہ کو یاد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی حجرے میں رہ کر 50 سال تک صحابہ کرام کو دین سکھانے والی کا نام مفتیہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے۔ کیا وجہ تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں، ام سلیم اپنے چھوٹے بچے انس ابن مالک کو لے کر آتی ہیں؟ کیا عمر تھی جن کی 8 یا 9 یا 10 سال کی عمر تھی؟ پہنچتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس آپ کے حوالے ہیں، آپ کے ساتھ رکھ لینا۔ اٹھا کر دیکھیں کتب ستہ، حضرت انس کتنے حدیثوں کے راوی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر یاد کرے۔ یہ سب بچے تھے، 9 سال 10 سال 12 سال 11 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، جب حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کو جمع کرو، قرآن کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کوئی کوفہ چلے گیا، بصرہ چلے گیا، سیریا چلے گیا، مکہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے۔ قرآن لکھنے والے ڈائریکٹ کاتب وحی جو تھے ان کے پاس سے قرآن لے کر آنا تھا، جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھے ان سے لانا تھا، حفاظ سے جو سو تحقیق کروانا تھا۔ 8 کنڈیشنز حضرت ابو بکر نے باندھ دیے تھے، اور آپ تعجب کریں گے اس کمپائلیشن کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی 4.5 سال کی، لیکن اس کمپائلیشن کے لیے سے چنا گیا حضرت زید کو رضی اللہ عنہ۔ جو ٹارگٹ دیا گیا تھا حضرت ابو بکر حضرت عمر نے، عزیز دوستو اٹھا کر دیکھ لیجئے، چند ہی مہینوں کے اندر وہ قرآن پورا لے کر آئے 8 کنڈیشنز پر، کہ جس وقت حضرت زید کی عمر صرف 16 سال کی تھی۔ تصور کر کے دیکھیں کہ 9 ہجری میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ابو بکر صدیق جن کی عمر 60 کے قریب ہے، حضرت عمر جن کی عمر 60 کے قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس کی ہے 62 ایئرز کے قریب ہے۔ عزیز دوستو بچوں پہ ان کے ایسی صلاحیت، دہشت گردوں سے لڑنے کی صلاحیت، اصول علم کی صلاحیت، تفسیر کی صلاحیت، حدیث کی صلاحیت، حفظ قرآن کی صلاحیت، حفظ حدیث کی صلاحیت، حدیث کو پہنچانے کی صلاحیت، امانت داری کی صلاحیت ایسی تھی کہ 9 ہجری میں جو لشکر فلسطین کی طرف نکلا، جس میں ابو بکر صدیق ہے، جس میں حضرت عمر ہے، ایسے بچے کے ہاتھ میں پرچم دیا گیا جس بچے کی عمر 16 سال کی تھی۔ 60 ایئرز کے صحابہ کرام جس میں، لیکن اپنے نوجوانوں کو ایسا قابل بنا دیتے کہ تو پرچم لے کر جنگ میں آگے چل، جہاں علم رکے گا سارا لشکر تیرے ساتھ رکے گا۔ یہ ہے عزیز دوستو اصول علم، نسلوں کی فکر کرنا، جنریشنز کی فکر کرنا، آنے والے لوگوں کی فکر کرنا۔ افسوس کہ آج ادھر فکر نہیں ہے، اور پھر آپ سکول میں پڑھا رہے ہیں۔ اسلامک سکول ہم بھی چلاتے، لیکن تعجب کی بات ہے اسلامک سکول کے لیے عزیز دوستو کیا پڑھایا جا رہا بچوں کو؟ 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال 9 سال 6 سال کے بچے بچیاں اسکول میں پڑھیں، کیا پڑھا رہے؟ حدیث کے اتنے ٹکڑے، یہ یاد کر لو، یہ ایسا کر لو، یہ یاد کر لو، یہ ایسا کر لو، فلاں کر لو، ماس ہو گئے، مائک کے سامنے ٹھہراؤ، ایک حدیث پڑھ دو، ویری گڈ، اسپیکر بن گئے۔ یہ تعلیم تھی؟ حضرت عائشہ 9 سال میں یہ تعلیم حاصل کریں، یہ ہے بنیادی چیزیں۔ لیکن آج ہماری صلاحیت کو ایسی ہم کھو چکے ہیں عزیز دوستو کہ بچوں کی صلاحیت سمجھنے کا اندازہ ہم کو باقی نہیں رہا۔ ایسے نہیں پڑھایا جاتا بچوں کو، لوڈ ڈالا جاتا، پڑھایا جاتا، سمجھا جاتا۔ ارے یہ کتاب پڑھا دینا، کس کو پڑھاتے پھر؟ کیا مثالیں آگے نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو آج مدارس سے فارغ ہو کے علماء ڈگری لے کر جو مدرسوں سے نکل رہے ہیں، پوچھئے ان سے جب ان کے والدین کو مدرسے میں کب ایڈمٹ کروائے تھے؟
جب عمر 10 سال 12 سال کی تھی، عبداللہ جولم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بخاری پڑھتے تھے، تفسیر بڑے بڑے مدنی مکرم صاحب پہ بیٹھ کرتے تھے، 10 11 12 13 میں. فکر کرنے کی ضرورت ہے نسلوں کے لیے عزیز دوستو. جب فکر ہوگی تو کام ہوگا. فکر کی تھی جامعہ دارالسلام عمر آباد کے کاکاؤں نے عزیز دوستو. آج 100 سال مدرسے کے قیام کے لیے ہو گیا. تصور کر کے دیکھیے 100 سال پہلے کی ایسی محنت، اور ہر مسجد کا ممبر گواہی دیتا ہے اس پہ عمر آباد کا جو احسان ہے. وہ مدارس جو 100 سال پہلے فیصلہ لے گیا، ایسی محنتیں کہ آج ہندوستان کے کونے کونے میں عمری علماء کرام جو سو مسجدوں کے ممبر پر موجود ہیں. اگر یہ فکر نہیں کرتے وہ کاکا سعید کاکا عمر بھی اٹھ کر کہاں سے آج جو سو لایا جاتا ہے کام. اور عزیز دوستو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو دکھ رہے ہیں آپ کو مسجد رحیم خان کے اندر، جو شکیل احمد صاحب کر رہے ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے جناب ابوبکر نقانی صاحب سائیکلوں پہ پینڈیلا مار کر وہ زمانے میں کام کرنے والے، رکشے میں جانے والے، آٹو میں جانے والے، ریلوے ٹریک کا ٹھہر کے کام کرنے والے، دیوان خانوں میں کام کرنے والے، روڈوں پہ اسٹیج ڈال کے کام کرنے والے، لوگوں کو باغوں میں پکڑ کے بولنے والے، ہسپتالوں میں پکڑ کر بولنے والے، ایسے لوگوں کی خدمت کو اگر فراموش کرنے والا ہے، احسان فراموش ہے امت کا. جو اللہ جس کام کے لیے سے اٹھایا، احسان ہے ان کا امت پر. آج کہیں میں نے اپنی زبان سے سنا ہے جناب ابوبکر نقانی صاحب کی محنت، شکیل احمد صاحب کی محنت، علماء گواہی دیتے ہیں اس بات کی یہ لوگ وہ زمانے میں کام کرے جس زمانے کے اندر ضرورت تھی. آج ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر وہ جو بچے 6 7 8 سال کے تھے آج علماء کی ڈگری ان کے پاس ہے. یہ نہیں کہ یہاں بیٹھ کر عالم بنے، یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر محبت دلوں میں ڈالی گئی، یہاں بیٹھ کر ان واقعات کے ذریعے، ان سیرت کے ذریعے، ان تفسیر کے ذریعے، ٹوٹی پوٹی باتوں کے ذریعے ضعیف ہی کہہ دیا ہوگا لیکن یہ مسجدوں میں ان کے دلوں میں محبت ڈالی گئی. کہاں سے سیکھے؟ ان کے مجلسوں میں بیٹھ کر. یہی غیر علماء ہے یہ دونوں، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر بچے سیکھے، دل میں شوق اٹھا، محبت اٹھی، بات چلی گئی. کوئی عمر آباد چلے گیا، کوئی مدینہ چلے گیا، کوئی وہاں چلے گیا. ارے اجر تو ان کے لیے آج بھی داخل ہے. تم دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے لیکن انہوں نے جو سکھایا اللہ کی ہدایت سے وہ تو انہیں ملتے ہی رہے گا. ایک باپ ہیں جو اپنے بچے کو اصول علم کے لیے ایک ایک سیڑھی چڑھاتا ہے. وہ علم کے درجوں میں آگے بڑھ گیا، عمل کے درجوں میں آگے بڑھ گیا. ارے باپ چلا جائے گا لیکن یہ اولاد جب تک عمل کرتے رہے گی اس اصول علم کی سیڑھی پر چڑھانے کے لیے باپ کے لیے اجر و ثواب جاری رہے گا. ضرورت ہے اس بات کی عزیزو نسلوں کی فکر کرنا. غفلت سے اٹھیے. اگر ہم آج اپنی نسلوں کی فکر نہیں کریں گے بالخصوص اسلام سکھانے میں، یاد رکھیے ایسے ماحول کو بنانے کی دنیا کے اندر کوشش کی جا رہی ہے. اسلام تو نہیں مٹا سکتے، اسلام تو کبھی مٹنے والا نہیں ہے. واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو غالب کر چکا، غالب کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے دنیا کے کسی کفار کو برا لگے، کراہیت ہو، لیکن یہ دین مٹنے والا نہیں ہے. لیکن کوشش ماحول کے ذریعے، کلچر کے ذریعے کی جا رہی ہے عزیز دوستو کہ دین کو مٹا نہیں سکتے لیکن یہ دین کے ماننے والوں کو ایسا ماحول دیکھو خود بخود یہ دین سے دور ہو جائیں. اور ٹارگٹ بچے ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹی، ماحول، معاشرہ، ٹی وی، فون، کارٹون، سیریل، فلم، ریالٹی شوز، سنگنگ شوز، ناچنے کے شوز، بگ باس، طرح طرح کی چیزیں. ایسا ماحول بنایا جا رہا کہ بچہ ایزیلی دین سے دور ہو جا سکتا. ایکسرسائز کے نام پر آپ یوگا دے دیں گے، سیکولرزم کے نام پہ کوئی چیز بتا دی جائے گی، فلاں کے نام پہ کوئی چیز بتا دی جائے گی، اس کے نام پہ کوئی چیز بتا دی جائے گی. ماحول آج ماحول کیا ہے؟ کئی مسلمان بچے اگر غیروں سے نکاح کر رہے ہیں یہ تو اسلام میں سخت منع ہے. یہ ایمان اور علم کی کمزوری ہے اور یہ ٹارگٹ ہے کہ ماحول میں کامیاب ہو گئے ماحول دینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، لوگوں کو ماحول سے ہٹاؤ. جب دیکھ لیے دین غالب ہو رہا ہے، مکی زندگی جاری ہے، 10 سال ہو گئے مکی زندگی میں کام کے لیکن دین رکنے کا نام نہیں ہے، گلی گلی پہنچتا چلا جا رہا دین.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا وفد آیا اور یہ پیغام دیا، ٹھیک ہے آپ کریے آپ کو جو کام کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نا اللہ کی عبادت کرو، ہم تو اللہ کی عبادت پہلے سے کر رہے ہیں، لیکن معبودان باطل کو بھی پکار لیا کرتے تھے، چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے، ہم اللہ کی عبادت کر لیتے، لیکن ہماری بھی ایک گزارش ہے آپ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ کہا یہ جب ہم اللہ کی عبادت آپ کی دعوت پہ کر لیں گے تو آپ ہماری دعوت پہ معبودان باطل کی بھی عبادت کر لیا کرو، آپ بھی اچھے ہم بھی اچھے، آپ کا مذہب بھی اچھا ہمارا مذہب بھی اچھا، دونوں کلم اکٹی۔ آج یہ ماحول پھیلا دیا گیا، کس کے نام پر؟ انسانیت کے نام پر۔ یہ کلم اکٹی آج کے دور کے لیے کہیں بھی ویڈیو بنتا، دیکھو نا اس زمانے میں بولتے میٹافار میں تقریر انداز میں کئی باتیں ہیں جو لوگاں نہیں سمجھ سکتے۔ کہا آج کے زمانے میں جو دیا گیا یہی انسان رہو، آپ کا مذہب بھی اچھا میرا مذہب بھی اچھا۔ قرآن کا جو اصول ہے لکم دینکم ولی دین، آپ کا مذہب آپ کے لیے اچھا، میرا مذہب میرے لیے اچھا، آپ جو کرنا ہے کریے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی جو سو آزادی ہے، ملک میں آزادی ہے، سیکولر آزادی ہے، ڈیموکریٹک آزادی ہے، لیکن آپ کی کوئی چیز مجھ پہ فورس مت کریے، میں اپنی کوئی چیز آپ پہ فورس نہیں کروں گا، کیونکہ خود میرا عمل آپ کے لیے دعوت بنتا چلا جاتا۔ میں پانی پیوں تو دعوت، میں کھانا کھاؤں تو دعوت، میں کپڑے ٹخنے اوپر پہنوں تو بعد دعوت، ہماری عورتیں حجاب پہ نکلے تو دعوت، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، منہ بند کرو خالی کام کرتے رہو، دعوت ہوتے چلے جاتی۔ بولنے کے دور میں بولیں گے، عمل کے دور میں تو عمل کرتے رہنے کا ہے۔ ماحول کیا بنایا جا رہا؟ سب اچھے۔ ابھی کل کا واقعہ ہے، جلوس نکلا، کہے گا کیوں کیا بولو تو دبے ہوئے الفاظوں میں بیٹھنا پڑتا۔ وہ جلوس گیا، دیکھیا ماحول کیسا ہے، وہ جلوس گیا مکہ مسجد کے سامنے سے، جیسا مکہ مسجد کے سامنے آ گیا وہاں ڈی جے شروع ہوا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ مسلم میڈیا ABCD چینل والے بول رہے ہیں کیا سیکولرزم ہے، مسجد کے سامنے سے جلوس گزرتے وقت میں بھر دو جھولی یا محمد لگا دیا گیا، یہ سیکولرزم۔ آپ کا آپ کے لیے ہوں گا بھائی، سامنے والے کر رہے ہیں تو کل کے دن آپ بھی کوئی ان کی چیز اپنا لیں گے۔ دین میں کمپرومائز نہیں ہے، آپ دوسرا جو کرتا کرنے دو، آپ روک نہیں سکتے اس کو، ملک میں اختیار ہے اس کی آزادی ہے، کرنے دیجئے، لیکن آپ اپنے ذہن کو تبدیل مت کر لو، آپ اپنے عقیدے کو مت بگاڑ لو، اپنے ایمان کو مت بگاڑ لو، ہر چیز لے لو۔ مشرک نے مکہ یہی کرے تھے، باپ دادا کے رسم و رواج کو ڈال لیے، شادی کے طریقے بنا لیے، رسم و رواج کے طریقے بنا لیے، یہودیوں کا کلچر لے لیے، عیسائیوں کا کلچر لے لیے، عرب کے لوگوں کا کلچر لے لیے، شرک بھی آ گیا، بت پرستی بھی آ گئی، زنا بھی آ گئی، قتل و غارت گیری آ گیا، سود بھی آ گیا، پورا عرب کا معاشرہ ویسا ہو گیا تھا۔ اور پھر تلبیہ کیا تھا ان کا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک واحدہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر یہ پتھر ایک شریک ہے جس کو ہم پکاریں گے تیرے سوا۔ اور پھر عبادت میں آپ کے عقیدوں کو ٹارگٹ بنا جا رہا، عمل میں پھر آپ کے معاملات کو برباد کرنے کی کوشش، زنا کے راستے فراہم کر دیے جاتے، زنا کے راستے جو سو کھول دیے جاتے، یہ ایسے ایسے معاشرے کو ٹارگٹ کیا جا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کیے تھے شروع میں ایران سے عورتوں کو پکڑ کے لاتے تھے جو ناچتی تھی، شراب پلاتی تھی، ایمان والوں کو یہ کہا جاتا کہ دیکھو تم اسلام میں کیا سکون ملا، یہ شراب اور ناچ دیکھو اس سے تم کو زیادہ سکون ملے گا۔ زنا کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، انٹرٹینمنٹ کے ذریعے، ٹی وی چینل کے ذریعے، اسپورٹس کے اندر لنگی عورتوں کا ناچ کرا کے سیمی نیوڈ ان کو جو سو نچایا جا رہا چیئر گرلز کے نام پر۔ اب فیشن، زندگی، لبرل سوچ، آزاد، اونچا سوچو، اونچا سوچو، لنگا سوچو۔ اونچا سوچنے کا مطلب کیا ہے؟ جتنا اونچا سوچیں گے اتنا کپڑا اونچا ہوتے جا رہا۔ ذہن کو برباد کرنے کی کوشش، کلچر، ماحول، اس میں خوشی ہونا آپ کو۔ معمولی بچوں کا بھی اگر کچھ ویڈیو گیم بھی ڈال کے دے رہے ہیں وہاں جو سو اٹیک ہے، ایک ایک چیز۔ کوئی اگر آئی ٹی کے آدمی ہے جو گوگل سرچ انجن کے اندر کام کرتا تو اس کو پوچھئے کیسا ٹارگٹ بنایا جاتا۔ آخری بڑے لیول سے آپ کا بچہ جو دیکھتا ایک بار
ہمیشہ گوگل فیڈ کر لیتا. جب انہیں دین کی بات بھی دیکھنے جا رہا, اوپر اس کے پٹی آتی سجیشن میں, یہ دیکھ, ٹپ بول کے دبا دیتا ہوں. ٹارگٹ ایسا چن چن کے کیا جاتا, ماحول ایسا بنایا جا رہا, کلچر ایسا بنایا جا رہا, بے حیائی کو عام کر کے, فحاشی کو عام کر کر, ہاں, لبرلزم کے نام پر, ہیومینٹی کے نام پر, انسانیت. سلمان خان ٹی شرٹ پہن لیے, بینگ ہیومن. انسانیت ایک نیا مذہب, اپنے مذہب پہ عمل کرتے کرو, نہیں کرتے نہ کرو, انسانیت پہ قائم رہو, کسی انسان کو تکلیف مت دو. ارے بے وقوفی کا عالم تو یہ ہے یارو بھائی, ہم ان کے پیچھے پڑ گئے. بے وقوفی کا عالم یہ ہے, جب اسلام نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے بارے میں تعلیم دیا ہے, ویسے ہی اسلام کا حصہ انسانیت کی تعلیمات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو, حق ادا کرو. پڑوسی غیر مسلم نہیں ہو سکتا کیا؟ حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے اتنی نصیحت کرتے, اب تو ہمیں یہ ڈر لائق ہونے لگا کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ آ جائے. پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک انسانیت نہیں ہے. مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مشرکین, نان مسلمز کی امانتیں آپ کے پاس تھی. حضرت علی کو رکا کر بولے ہجرت نہیں کرنا تب تک جب تک کہ غیر مسلموں کی امانت انہیں ادا نہ کر دے, اس وقت مدینہ آنا. یہ انسانیت نہیں ہے. ارے قیدیوں کو نصیحت کرنے کے لیے مسجد نبی میں باندھ کے رکھے, یہ انسانیت نہیں ہے. وہ بدو آ کے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا, نئے رکنا بولے, انسانیت نہیں ہے. اس کے پیشاب پہ پانی کا ڈول بہائے, یہ انسانیت نہیں ہے. وہ بوڑھیا کی 200 میلے کپڑے اٹھا لیے, کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں انسانیت الگ ہے, اسلام الگ ہے, تو پھر اب اسلام کو نہیں سمجھے. انسانیت کو اسلام سے اگر جدا کیا جائے گا تو وہ اسلام ہی نہیں رہے گا. انسانیت اسلام کا حصہ ہے, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے. اگر میں کسی غیر مسلم بھائی کے ساتھ, میں کسی ہندو بھائی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, یہ میرا اسلام کی وجہ سے سلوک کرتا ہوں, یہ میرے لیے نیکی ہے, یہ میرے لیے اجر ہے, یہ میرے لیے ثواب ہے, یہ میرے آخرت میں توشہ ہے میرے لیے. ارے انسان تو انسان ہے عزیز دوستو. جانوروں کی قدر ہے اسلام میں. جانور کی قدر سکھائی گئی تو آپ غیر مسلم کی قدر نہیں ہے. درجہ سوچئے کہ جہاں سلیمان علیہ السلام چل رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ, النمل سورہ اٹھا کے دیکھیے, جب جانوروں کی آواز سننے کی آپ کو سمجھنے کی صلاحیت تھی, چل رہے تھے, اس چونٹی کے سردار نے کہا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر ہمیں کھودل نہ دے. یہ سن کر مسکرا دیے, قدموں کو روک لیے. کہا وہ عورت جو بلی کو باندھ کر رکھی تھی, کھانا نہیں دی تھی, بلی مر گئی, اس کے لیے جہنم اللہ نے اسے لکھ دی ہے. کہا وہ عورت جو پروسٹیٹیوٹ تھی, زانیہ تھی, ایک چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر کنویں سے کتے کو پلا دیے, اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں اس کا نام لکھ دیا. یہ جانوروں کا حق ہے. حتیٰ کہ قربانی ہم کرتے ہیں, قربانی کرتے وقت میں بھی یہ کہا گیا جانور کو ایسے کاٹو کہ زیادہ تکلیف اسے نہ ہو, اس لیے تیز ہتھیار استعمال کرنے کا حکم دیا گیا جانور کی قربانی دیتے وقت میں بکرے کی. یہ اسلام ہے عزیز دوستو. تو بات یہ ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دو دو جوڑے ایک ایک دن اور شام میں بدلو گے, ایک کھانا ہٹتا ہے دوسرا کھانا آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا کہ فرصت کا وقت ہے تو کیا یہ بہتر ہے؟ ارے آج بہت بہتر ہو تم اس زمانے سے. اچھا کیا نہیں تھے صحابہ بہتر ہم سے؟ عبادت میں, اصول علم میں, بالخصوص اپنے جنریشنوں کی فکر کیجیے, اپنی فکر کیجیے, آنے والے دور کی فکر کیجیے. نہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہم فکر نہیں کر رہے ہیں ہماری جنریشن کی, لیکن دوسرے کیسی فکر کر رہے ہیں دیکھیے. یہاں ایک پارٹی کے لیڈر تھوڑے دن پہلے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کہہ دیے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تہمت لگا دیے تھے. کیا وجہ ہوں گی صاحب؟ آپ کی اولاد کو حضرت عائشہ کے متعلق جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے, جواب ذہن میں ڈالے کبھی. 1400 سال ہو گئے, 1450 سال ہو گئے معاملہ ہو کر تہمت کا, لیکن آج تک 1450 سال سے اپنی نسلوں کے سینے میں نفرت ڈالنے کا کام جاری ہے. لیکن افسوس کہ 2-3 نسل اپنی پیچھے دیکھ لیجئے, یا 100 نسل دیکھ لیجئے گھر میں, کیا دین کی تعلیم ہمارے سینوں کے اندر ہم ڈال رہے ہیں. 1400 سال سے ایسا ٹرانسفر ہوتے ہوئے آیا, آج 2022 میں بھی ان کی اولاد منہ کھولی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والی, حضرت عائشہ کے خلاف بولنے والی. لیکن آپ کی اولاد
جواب نہیں دے سکتی اس لیے کہ اپنے کچھ نہیں معلوم, اپن ہی نہیں سیکھے, اپنے کو سکھایا نہیں گیا. کیا سکھایا جا رہا, کیا سمجھایا جا رہا, کیا بتایا جا رہا؟ اعتراض. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ بہو پر بری نظر پڑ گئی. کیا جانتے حضرت زینب کے بارے میں, ام المومنین کے بارے میں, حضرت زید کے نکاح کے بارے میں, اس وحی کے نزول کے بارے میں, بچہ جو پال لیا جاتا تھا اس کی بیوی کے بارے میں کیا معلوم؟ بچوں کو یہ تعلیم دینا, تم یہی سوچے تھے, تمہارے بڑے تمہارے بارے میں یہ سوچے تھے, بچے کو تعلیم دینا. آج تم بڑے ہو گئے, تمہارے بڑے دنیا سے چلے گئے, تمہارے کو آج تک علم نہیں ہے, وہی طرز پہ تم ہے, تمہاری اولاد کو میں لے جانے کی تیاری میں ہے کیا؟ فکر کریے نسلوں کی. ایک تو کفار جو ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں اسلام کی نفرت, کیا ہو جائیں گا کل کے دن؟ یہی ماحول بنائیں گے تو ایکسپٹینسی, ہاں علم نہیں ہے, معلوم نہیں. اور پھر ایک تو کفار کا حملہ, دوسرا مسلمانوں کے چھولوں میں مسلمانوں کا حملہ. داڑھی پگڑی شملے میں مسلمانوں پہ مسلمانوں کا حملہ, جہاں اسلام کے خلاف میں اسلام کی نفرت نہیں, اسلام کی بنیادی تعلیمات کی نفرت ایسے بڑھ دی جا رہی کہ آنے والے چند سالوں میں اگر آدمی انہی کے پیچھے رہا تو اسلام سے بیزار ہو جائے گا. جس میں ایک بڑا فتنہ موجودہ زمانے کے اندر جو ہے وہ دشمن اسلام مرزا انجینئر ہے. انجینئر صاحب کب تک؟ دشمن اسلام ہے, منہ کھول کے بولو. دشمن صحابہ ہے, منہ کھول کے بولو. دشمن حدیث ہے, منہ کھول کے بولو. مرزا انجینئر علی دشمن اسلام, دشمن صحابہ ہے. ایک تو یہ کفار کا ماحول, دوسرا ایسے بیٹھے ہوئے ماحول ان کے جیسے. اور جس مسئلے کو اٹھایا جا رہا, تصور کر کے دیکھیے, آپ سوچ کے دیکھیے کہ مسلمانوں کے چھولے میں کچھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے پھر اندر کی باتیں کرتے ہوئے صحابہ کی دشمنی دلوں میں ڈال دینا. صحابہ کی دشمنی کا مطلب سمجھتے آپ؟ یہ قرآن صحابہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے, نبی کی زبان کا سنا ہوا ہے. کسی صحابی کی دشمنی آپ کے اندر آ گئی اور پتا چلا وہ قرآن لکھے تو قرآن سے کہیں بیزار نہ ہو جائے. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کی دیکھی ہوئی, صحابہ کی سنی ہوئی, صحابہ کی یاد کی ہوئی, صحابہ کی لکھی ہوئی, کسی صحابی کی دشمنی آ جانا, حدیث کی دشمنی آ جانا, حدیث کی دشمنی, حدیث سے نفرت, حدیث کا انکار, رسالت کا انکار, رسالت کا انکار, کافر ہو جانا. یہ جو دشمن اسلام علی مرزا کو بٹھایا گیا لوگوں کے اندر صحابہ کی نفرت پیدا کرنے کے لیے, واضح طور پہ. علم نہیں ہے آپ کو, حضرت عائشہ کی جواب نہیں دے سکتے, زید کا جواب نہیں دے سکتے, زینب کا جواب نہیں دے سکتے, کہ دین پڑھایا نہیں جاتا نا. اچانک مرجینئر یہ اٹھ کے, علی دشمن اسلام اٹھ کے اگر یہ بول دیا مرزا علی کہ حضرت معاویہ ایسے تھے, حضرت معاویہ فلاں معاملہ تھا, فلاں ایسے تھے, صحابہ کے دشمن تھے, حضرت علی کے دشمن تھے, حضرت معاویہ کے دل بارے میں آپ کے دل میں نفرت ڈال دیتے ہیں. آج کئی نوجوانوں کا حل کیا ہے؟ ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آ جا رہے ہیں, نفرت کی بات سن لے رہے ہیں, آگے کا علم نہیں ہے, پیچھے کا علم نہیں ہے. معاویہ کے بارے میں کئی مسلم نوجوان اہل السنہ میں برا بلا کے لیتے پھر رہے ہیں. حدیث جو پیش کی جا رہی غور سے سنیے, مرزا انجینئر کا جو فتنہ اور جو حدیث پیش کر رہا ہوں انہیں حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنے کے لیے توجہ سے سن لیجئے. حدیث ہیں بخاری شریف کی, اور بخاری کی جو حدیث آتی ہے صحیح درجے کی حدیث ہے, اس لیے کہ امام بخاری کے راویوں سے حدیث لینے کا جو کیلکولیشن ہے وہ ایسے آئی ایس لیول کا ہے کہ صحت کے اعتبار سے مضبوط حدیث پیش کر کے بعد بتایا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علی بن عبداللہ سے فرمایا تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو. چنانچہ ہم حاضر ہوئے. اس وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی ڈال رہے تھے. ہم تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر بیٹھے, ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے, لیکن عمار رضی اللہ عنہ دو اینٹیں لا رہے تھے. حدیث سنا رہے ہیں کہ کب کا واقعہ ہے؟ مسجد نبی بناتے وقت کا واقعہ. سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے, حضرت عمار رضی اللہ عنہ دو اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آئے ان کے قریب, دھول کو تھپکا ان کے پاس جو اینٹوں کی لگ گئی تھی, اور حدیث میں ارشاد فرما. اس حدیث کو پیش کر کے انجینئر مرزا کہتا ہے کہ امیر معاویہ
فاسق ہے یا اسلام سے باہر ہونے کے درجے پہ ہیں یا حضرت علی کے دشمن ہیں یا جو سو مسلمانوں کے دشمن ہیں. اتنا بڑی تہمت کیسے نفرت ڈالی جا رہی؟ اگر دین کے اصول کا کام نہیں کریں گے نہ عبادت میں آ سکتے، نہ دین کا جو سو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے، نہ ایسے اسلام کے دشمنوں کا سامنا کر سکتے، نہ وہ جو کفار میں سے ہیں نہ وہ جو مسلمانوں کا چھولا پہن کے بیٹھے ہوئے. آگے ائمہ اہل السنہ کے کیا کیا ان کے بارے میں باتیں بتا دوں گا. کہا حضرت عمار دو اینٹیں لا رہے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر سے غبار کو صاف کیا اور صاف کر کے فرمایا افسوس. توجہ سے سنیے، افسوس عمار جو صحابی ہیں، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی. یہ تو نے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پہلی ہجری میں مسجد نبی کی جب تعمیر کی گئی جب کی بات ہے، حضرت عمار کو دی گئی. امام ابن تیمیہ رحم اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے زمانے کا ذکر کر دیے کہ عمار کو قتل کیا جائے گا ایک باغی جماعت سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کی طرف کچھ صحابہ تھے، حضرت علی کی طرف کچھ صحابہ تھے. کسی اختلاف کی وجہ سے دونوں صحابہ کی جماعتوں میں جو سو جنگ ہو گئی تھی اور ایک حضرت علی کی طرف حضرت عمار تھے، حضرت معاویہ کی طرف کچھ صحابہ کرام تھے. اسے جنگ صفین جہاں پر مسلمانوں کے اندر صلح ڈالنے کے لیے اما عائشہ بھی مدینے سے نکل چکی تھی. اما عائشہ کے نکلنے کی وجہ سے کئی صحابہ کرام نکل چکے تھے حضرت معاویہ کے خلاف میں لڑنے کے لیے. لہذا دونوں مسلمانوں کی جماعتوں میں جو اختلاف ہوا اس اختلاف کو سلجھا لیا بھی گیا. امام ابن تیمیہ رحم اللہ ایک اصول کی بنا پہ ایک دوسری حدیث کو پیش کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث کو پیش کرتے ہوئے 1064 اصول ہیں جو فقہ علماء اکرام نے بیان کیا. الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسرے حدیث کو سمجھاتی ہے. مرزا دشمن اسلام اور اس مکار کے پیچھے جتنے نوجوان ہیں علم علماء اکرام جو اہل السنہ ان سے حاصل کرے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پہلے تو یہ حدیث حضرت عمار کی جو ہے یہ نبوت کی نشانیوں میں سے. دوسری حدیث مسلم کی شرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو سعید خدری راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ اٹھے گا جب مسلمانوں کے اختلاف ہوگا اور وہ قتل کیے جائیں گے. یہ بھی حدیث جنگ صفین کے ضمن میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں اختلاف ہوگا، دو گروہ بنیں گے. دو گروہ کس کے ہوں گے کہا حدیث میں؟ پھر سے بولیے کس کے ہوں گے؟ جنگ صفین میں جو گروہ ہوئے امیر معاویہ کا گروہ، کیا کہا حدیث میں؟ مسلمانوں کا گروہ. حضرت علی کا گروہ، کیا کہا حدیث میں؟ مسلمانوں کو گروہ. ہاں علماء کرام نے کہا حدیث کے پیشنگوں کے حوالے سے حضرت علی کا زیادہ حق تھا کیونکہ وہاں پر بغاوت ہو رہی تھی امیر کے خلاف میں، خلیفہ کے خلاف میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار ہو گیا اور ایک دوسرے اپنے اپنے علمی اجتہاد کی وجہ سے کام کرنے چلے گئے. لیکن اس خلاف کو بہت جلد تھما لیا گیا. یہ کوئی سالوں سال جنگ نہیں چلی، مہینوں مہینوں جنگ نہیں چلی، کچھ ہی دن کی بات تھی، اللہ کی ہدایت تھی، سب مل گئے. اسی کے بعد تو حضرت علی کی خلافت کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت عمل میں آئی. مسلمانوں کی جماعت. اس حدیث کے الفاظ کو لے کر امام ابن تیمیہ شرح بخاری میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے دونوں مسلمان حق پر تھے. لفظ مسلمان کا لفظ جہاں پر آیا ہے امیر معاویہ کی جماعت کے لیے اور علی کی جماعت کے لیے تو یہ حق کی دلیل ہے. لفظ مسلمان حق پر مبنی ہے، لفظ مسلمان ایمان پر مبنی ہے، لفظ مسلمان اسلام پر مبنی ہے. اب اختلاف ڈالنا شروع کرائے مرزا، کیا کہہ کر؟ دیکھو امیر معاویہ پہلی حدیث خالی بخاری کی کوشش کر رہا. ارے بے وقوف، دیکھو فقہ کی تم معلوم نہیں. الحدیث یفسر بعضہ بعضا، پہلے یہ سمجھ اور مسلم کی حدیث کو سے کمپیر کر. امام ابن تیمیہ سے دین تک ظالم ان لوگوں سے نہیں جو حضرت گالی دیتے ہیں حضرت عائشہ کو، ان لوگوں سے نہیں حضرت عثمان کو گالی دینے والے، ان لوگوں سے نہیں امیر معاویہ کو گالی دینے والے، ان سے مت سیکھ دین. یہ بات ہو گئی. دلیل عقل میں بات لا لیجیے نوجوانوں کی جماعت.
انجینئر کا جو فتنہ ہے علی کا، یہ مرزا علی کا، اس سے بچ کے رہیے. اور میری پھر ادبن گزارش ہے، پھر کچھ بھی بولو، یہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اجتماعی طور پر دنیا میں رونما ہونے والے جو بڑے بڑے فتنے ہیں، جیسے اس زمانے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جب اٹھا تھا، علماء کرام کا اجماع ہو گیا تھا. اس اجماع کو اٹھانے والے سب سے پہلے اگر کوئی علماء ہے، اہل الحدیث علماء ہے. آج آپ کی ضرورت ہے امت کے اندر یہ ایک کلپ نکال دیے، دو کلپ نکال دے نہیں ہوتا. ایک جماعت بیٹھنا، اس کی گمراہیوں کو لانا، پوری عوام کو جو کسی بھی مکتب فکر کے ہو آگاہ کر دینا فتوے کے ذریعے، ڈکلیریشن کے ذریعے کہ مرزا علی کے فتنوں سے بچیے. یہ دلائل ہیں. میں گزارش کروں گا تمام مکتب فکر کے علماء سے، چاہے وہ جامع نظامیہ کے ہوں، بریلوی کے ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، دیوبند کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے امت کے لوگوں کو علی مرزا کے فتنے اور ایسے بڑے فتنوں سے بچانا. ڈائلاگ آ جاتا ہے، میں اس کو جواب دیا تو اس کو پاپولیرٹی مل جاتی، تو اس کی پاپولیرٹی کے واسطے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کا سودا کر لیں گے. اگر اس کی وجہ سے ایک بھی گمراہ ہوتا، آپ کی سوچ اس کو پاپولیرٹی مل جاتی، تو امیر معاویہ کو بدنام کرتے ہوئے پاپولر کر رہا، دل کو فکر نہیں ہو رہی آپ کی، اس کو پاپولیرٹی کی فکر ہو رہی. ضرورت ہے آپ کی، آپ رہنمائی کرنا. تو پھر یہ کب ہوئی تھی حدیث؟ یہ حدیث کب ہوئی تھی؟ پہلی ہجری، فرسٹ ہجری. جب یہ حدیث کا ذکر ہوا امیر معاویہ کے گروہ کے بارے میں، حضرت عمار کے بارے میں، اس وقت امیر معاویہ تھے نہیں تھے. یہ حدیث کے بعد کہ امیر معاویہ سے دشمنی شروع کر لیے تھے صحابہ، موجود تھے نا. یہی امیر معاویہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 9 ہجری سورہ نمبر 9 سورہ توبہ کا نزول ہو رہا ہے. 9 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. کاتبین وحی میں کی کئی جماعت میں سے ایک صحابی کاتبین وحی میں امیر معاویہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، معاویہ آؤ یہ آیتوں کو لکھو. 9 سال کے بعد سورہ توبہ جو سب سے آخری سورتوں میں سے قرآن کی نازل ہو رہا، اس کے لکھنے والے امیر معاویہ ہے. سورہ توبہ کی آیتوں کے نزول کے موقع پر کتابت کرنے والے امیر معاویہ ہے. اور جب آیت نازل ہوئی 9 سال تک دشمنی نہیں تھی، 9 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کی دشمنی نہیں سکھائے، اور انہیں 2022 میں اٹھ کے انجینئر مرزا سکھا رہا کہ امیر معاویہ دشمن ہے. سن، جس سورہ توبہ کے کاتب وہی امیر معاویہ ہے، وہی صورت میں امیر معاویہ کے لیے، وہی صورت میں حضرت عمار کے لیے، وہی صورت میں حضرت علی کے لیے یہ بھی کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. یہی سورہ توبہ میں ہوا. تو بتا انجینئر مرزا تیرے سے سوال ہے اور ان کے چھیلے چپاٹوں سے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جو آیت نازل ہوئی صحابہ کے بارے میں، اس میں امیر معاویہ ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ ہے. اس میں حضرت علی ہے نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر ہے نہیں ہے؟ حضرت عثمان ہے نہیں ہے؟ حضرت عمر ہے نہیں ہے؟ حضرت عائشہ ہے نہیں ہے؟ سب ہے. تو کون ظالم؟ دجال، مرزا دجال، جھوٹا کذاب، دشمن اسلام، دشمن حدیث، دشمن صحابہ، دشمن وحی، علی مرزا. یہ حدیث دوستو، صحابہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کرے وہ اسلام کے نزول کا دور تھا. پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کا نزول بند ہو گیا. جو شریعت باقی تھی اسی پہ عمل کرنا تھا، اور صحابہ سب سے ہائیسٹ لیول کے اسلام کو صحیح سمجھ کے عمل کرنے والے لوگ. اور اب یہ تھا کہ صحابہ میں کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تھا. مثال، حضرت عثمان کے زمانے میں خلافت کے قرآن مجید 7 قرأتوں میں نازل ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو کچھ لوگ الگ قرأت سے پڑھتے تھے، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا ہم پڑھتے. ایک قرأت کیا ہے؟ والضحیٰ، ایسے بھی پڑھا جاتا مجہول میں. تو زمانے میں ایسا تھا، صحابہ کرام کہتے تھے عثمان کے کہ جو ایک قرأت کے پڑھنے والے لوگ تھے دوسری قرأت کے پڑھنے والے لوگوں کو کافر کا فتویٰ لگا دیے تھے. یہ بھی اختلاف تھا صحابہ میں کہ آج وہ قرأت پڑھنے والے کو کافر بولیں گے آپ.
صحابہ کے اندر کئی معاملات میں اختلاف ہوا اور وہ آپس میں سلجھا لیے، لیکن امت کے اندر کسی کی نہ اوقات ہے، نہ حیثیت ہے، نہ زبان میں اتنی طاقت ہے کہ صحابہ کے اختلاف پر، صحابہ کے عمل اور صحابہ پر فیصلہ لگا دے. یہ کسی کے اندر اختیار نہیں ہو سکتا، یہ کسی کی زبان کو جرت نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اہل السنہ کا عقیدہ یہی ہے. عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ صحابہ کے بعد کے دور میں آنے والے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیے جنگ صفین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں جب وہ ایک ایسا خون تھا جو مسلمانوں کا اس جنگ میں بہا کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس میں شامل نہیں کیا. اور پھر کیا جملہ ہے، اللہ اکبر، کیا اسٹیٹمنٹ ہے آنے والا، کہ وہ ایسا خون تھا مسلمانوں کا جس میں میرے ہاتھ شریک نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ہے میں اس میں شامل نہیں ہوا، لیکن میں عمر ابن عبدالعزیز اس خون میں اپنی زبان کو بھی ڈبانا نہیں چاہتا. مطلب کیا؟ شرح لکھنے والوں نے لکھا صحابہ کے اس اختلاف کے بارے میں خبردار میں اپنی زبان کچھ نہیں چلا سکتا. وہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، جو کچھ بھی صحابہ نے اپنی زندگی میں کیا سب کا سب معاف کر دیا گیا. آج وہ تاریخ کی باتیں اٹھا کر امت میں اختلاف پیدا کرنا یہ سب سے بڑا دشمن ہے. امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے پاس لوگ آئے اور آ کر پوچھنے لگے امام صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جنگ صفین میں ہوئے صحابہ اختلاف کیے تھے حضرت علی سے. امام ابن احمد بن حنبل مرزا، تو امام احمد بن حنبل کے جو سو گھوڑے کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے، ان کے گھوڑے کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے. تو سن، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابہ کے بارے میں برا بول رہا ہے تو اس کے اسلام میں شک کرنا شروع کر دو. اللہ اکبر. امام احمد ابن حنبل کے اس قول کے بیس پر مرزا مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ انہیں ثابت کرنا پڑتا دلیل کے ذریعے پہ. پھر بات آگے بڑھتی ہے. البدایہ والنہایہ پیج نمبر 8 میں / 139 میں کہتے ہیں علماء کرام کوئی شخص صحابہ کو برا نہیں کہتا، کوئی مسلمان صحابہ کو برا نہیں کہتا، مگر وہی کہتا ہے جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں نفرت چھپی ہوئی ہو. مرزا کے دل میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت چھپی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. یہ حدیث کا حکم آج بھی ہے. مرزا امیر معاویہ کو برا کہہ رہا، اس حدیث کا انکار کر رہا. پھر کہا الکفایہ فی علم روایہ پیج نمبر 49 میں علماء کرام نے کہا ایسے لوگوں پر تنقید ضروری ہے جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان میں ان میں کام کرنا ہے، اس لیے کہ یہی صحابہ ہے جنہوں نے قرآن کو امت تک پہنچایا، یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث تک امت تک پہنچایا. جو صحابہ کے خلاف زبان چلائے گا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ان کے خلاف زبان چلانا. یہ بہت بڑے علماء کا قول ہے جس میں پہلے علماء کے درجے کے لوگ آتے ہیں، آپ کو کام کرنا پڑے گا. عقیدہ اہل السنہ والجماعہ فی الصحابہ الکرام پوائنٹ نمبر 2 / 734 میں علماء نے لکھا صحابہ کا ذکر جب بھی کرو گے، صحابہ کا ذکر جب بھی کرو گے، اہل السنہ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے صرف اچھائی سے کرنا. اور یاد رکھو صحابہ کے اختلاف پر کچھ بھی تبصرہ نہیں کرنا. جو بھی اختلاف ہوا یہ ہمارا منہج ہے، ہم تبصرہ نہیں کرتے. کیوں؟ رضی اللہ ورضوا عنہ. جب اللہ تعالیٰ رضا کا اعلان کر دیا وہ حکم آج تک ہے نا، وہ حکم قیامت تک ہے. اور آپ بول رہے ہیں امیر معاویہ گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں جو سو صحابہ کے دشمن ہے. اللہ کی آیت پہ انگلی اٹھ رہی. خبردار. صحابہ کی اتنی بڑی نیکیاں ہیں، علماء کرام نے اسی کتاب میں کہا کہ ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ سارے گناہوں پہ ان کی نیکیوں کو اللہ نے غالب کر دیا اپنی رحمت سے، سب مٹا دیے گئے. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر پوچھنے لگا جنگ صفین میں جو صحابہ کا معاملہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا عمل تھا؟ امام بن احمد بن حنبل کا چہرہ موڑ کے بیٹھ گئے. کہا ان کے بارے میں سوال نہیں کرنا. نظر پھیر لیے اس شخص سے. کام صحابہ کے اختلاف پر گفتگو نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے گفتگو کر دی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. حدیث دوستو یہ اہل السنہ ہیں،
یہی علماء کرام کو پکڑ کر رہے ہیں. آپ سوچئے زمانے دراز میں اگر یہ چیزیں جو احادیث علماء کرام اس زمانے میں محنت کیے, شرح لکھیں, بخاری کی حضرت عمار کی حدیث, امام ابن تیمیہ حضرت مسلم کی حدیث پہ شرح لکھیں, آج مسجد رحیم خاں میں بات ہو سکی اس پر. اگر ہم سے پہلے وہ لوگ فکر نہیں کرتے تو آج مرزا کے چنگل میں جو سو لوگ آ کے امیر معاویہ کو گالی دینے لگتے, گویا سورہ توبہ کی عظمت چلے جاتی, احادیث کی عظمت چلی جاتی. اسی لیے عزیز دوستو آنے والی جنریشنوں پہ کام کرنا ضروری ہے, بچوں کو پڑھانے پہ کام کرنا ضروری ہے. یہ نظریہ چھوڑ دیجئے اکیڈمک اسلامک نہیں. جھاڑ کی تخلیق کس نے کی؟ تو جھاڑ کی جو سائنس ہے اس کے علم کی تخلیق بھی روی شنکر کر لیے, اس کے علم کی تخلیق جارج کر لیے, جان کر لیے. یہ تو ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے. توحید اور ربوبیت جو علماء کرام ہم کو پڑھا رہے ہیں یہ کہ تمام تخلیق اللہ کی ہے, یہ مان لینا, کوئی اس میں شریک نہیں ہے. اگر شریک کرے تو شرک ہوگا. تو پھر اگر اسکول میں باٹنی, زالجی, پتے, فروٹس کے اسٹیم کے بارے میں جب پڑھایا جا رہا اور ہم یہ سمجھ رہے یہ دنیا کی تعلیم ہے, کسی اور کو اس کا علم تھا, یہ شرک نہیں ہوتا؟ مدارس کے اندر آج ہندوستان کے اندر بات اٹھائی جا رہی, فلاں سکھایا جاتا. توحید ربوبیت میں بایولوجی پڑھائیے مدرسوں میں, توحید ربوبیت میں زولوجی پڑھائیے, باٹنی پڑھائیے, اوشنولوجی پڑھائیے, جیولوجی پڑھائیے, ایسٹرونومی پڑھائیے. بتائیے اللہ کی تخلیق ایمبریولوجی کیسی ہے, بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. جھاڑ کیسے اٹھتا ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. پھل کیسے لگتا ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. ہر تخلیق اللہ کی ہے اور تخلیق کا علم یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. بچہ جب آپ کا 4th 5th 6th 7th 8th انٹر ڈگری یونیورسٹی کالج میں جا کے پڑھ کے آ رہا, جھاڑ کے بارے میں, پتے کے بارے میں, پہاڑ کے بارے میں, سونامی کے بارے میں, ندی کے بارے میں, پہاڑ کے بارے میں, پتھر کے بارے میں, پھول کے بارے میں, اسکول سے پلٹ کے آئے تو بچے کو پوچھنا, بتا آج اللہ کی تخلیق کے بارے میں کیا کیا پڑھ کے تیرا ایمان تازہ ہو گیا, پھر اس تخلیق کے بارے میں پڑھ کے رب کے کتنا قریب ہو گیا, بتا. پوچھو. نہیں, رپورٹ کارڈ دنیا دیکھنا پڑتا, جاب پڑھنا پڑتا. جاب کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ارے دین کی تعلیم ہی ہے یہ جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. نظریہ صحیح کریے, اس سائنس کے ذریعے, باٹنی, زولوجی, اوشنولوجی, ہارٹیکلچر کے ذریعے, ایسٹرونومی سبجیکٹ, جیولوجی سبجیکٹ, فزیکل سائنس سبجیکٹ, کیمیکل سائنس سبجیکٹ, میڈیکل سائنس سبجیکٹ کے ذریعے اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے پہنچو. اور اس علم کے ذریعے جو دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے, ڈاکٹر بن کے, انجینئر بن کے اٹھاؤ, لیکن رب کو مت بھولو, نہ رب کی تخلیق میں شک کرنے لگو. عزیز دوستو, اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا جب صبح کو ایک جوڑا, شام کو ایک جوڑا ہوگا, جب برتن ایک رکھے جائیں گے, دوسرے اٹھا لیے جائیں گے, پھر اور ایک رکھا جائے گا. اس وقت صحابہ اکرام نے کہا کیا فرصت کے وقت ہوں گے, ہم عبادتوں میں وقت دے سکیں گے, ہم کیا فارغ ہو جائیں گے, مشغولیت ہماری بہتر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج تمہارا دور بہرت ہے. عزیز دوستو, حالات تنگی میں ہو یا غریبی میں ہو یا پیسے کی فراوانی ہو, اصول علم کی طرف آئیے, عبادت کی طرف آئیے, نسلوں کی فکر کیجئے, اہل السنہ علماء کرام کے ساتھ جڑیے. چھوٹی مجلس جہاں ہوتی جڑیے, ایسی مجلسوں کو فرشتے جوڑ لیتے. ارے جس مجلس میں فرشتے آتے ہیں ایسی مجلسوں پہ تنقید کرنا تو پھر حدیثوں پہ تنقید کرنے والی بات ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.